بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس نے سوال پوچھے، ان میں سے ایک جو سوال بڑے تواتر کے ساتھ اور بڑی کثرت کے ساتھ پوچھا گیا وہ قضاء عمری کا مسئلہ تھا۔ انسان کی روزمرہ زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں وہ روزانہ ہم نے پڑھنی ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 5 جو نمازیں فرض کی گئی ہیں ان کا وقت مقررہ، اور 5 نمازیں فرض کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے مقررہ وقت فکس اوقات میں ہم نے پڑھنی ہیں۔ اب انسان کی زندگی وہ بے شمار اس میں تغیرات، تبدیلی، سفر میں کبھی حضر میں، کبھی مسائل، کبھی انسان پریشانی میں، کبھی سویا ہوا ہے، کبھی حالت خوف ہے، جنگ ہے، یا انسان بھول جاتا ہے۔ یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ انسان کو نماز یاد نہیں رہتی، جان بوجھ کے کہہ لیجئے، یا کہیے کہ بھول کے نماز اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ اب نماز جو قضا ہو جاتی ہے اس کو ہم نے کس طرح سے اس قضا کو پڑھنا ہے نماز کو، اور اگر زیادہ نمازیں رہ جاتی ہیں تو وہ زیادہ نمازوں کی قضائی ہم نے کس طرح سے دینی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک کو عمومی طور پہ ہمارے ہاں ایک بات معروف کی ہوئی ہے کہ آپ فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، اور عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 4 رکعتیں، یعنی جو تو اس دن کی فرض نمازیں ہیں اس کے ساتھ اتنی رکعات ہی نماز سے پہلے یا بعد میں آپ ادا کر لیں تو یہ آپ کی ساری عمر کی جو نمازوں کی قضا ہے وہ ہو جائے گی۔ اس کو قضاء عمری کا نام دیا جاتا ہے۔ اب قضاء عمری کا تصور دین میں کیا ہے، اور اگر ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور کتنی عمر کی جو نمازیں ہیں وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یا قضاء عمری کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے صرف توبہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس بارے میں جو چند اہم ضروری باتیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا نہیں کرتے تو نماز ہم سے فوت ہو گئی، نماز ہم سے قضا ہو گئی۔ اب نماز قضا ہونے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ انسان سو رہا تھا یا اس کو یاد نہیں رہا اور نماز کا وقت نکل گیا، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان اگر تو سویا رہے اور جب اس کو یاد آئے تو وہ نماز فوری طور پہ پڑھ لے۔ جہاں تک بھول جانے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا، من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک، کہ جو آدمی بھول جائے، دکان پہ بیٹھا رہا، اس کو یاد نہیں رہا اور نماز کا وقت ہی نکل گیا، بعد میں یاد آیا، عصر کی نماز کے ٹائم اس کو یاد آیا کہ میری تو ظہر کی نماز بھی ابھی رہتی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ہی اس کو یاد آئے وہ فوری نماز پڑھ لے، اور اس کا کوئی اور کفارہ نہیں ہے، کوئی اور دین نے اس کا جرمانہ نہیں رکھا، صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کا نماز پڑھ لینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان سویا رہا اور اس کو جاگ نہیں آئی تو جو ہی اس کو جاگ آئے گی وہ فوری طور پہ نماز پڑھ لے گا۔ اس کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ من نام عن الصلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو آدمی سویا رہے اور سوتے ہوئے اس کو کسی نے نہیں جگایا، اس نے الارم لگایا لیکن اس کو پھر جاگ نہیں آئی، اور جب جاگ آئی تو پتہ چلا کہ نماز کا وقت تو نکل چکا ہے، تو جو ہی وہ جاگے گا فوری طور پہ نماز پڑھ لے گا۔ یہ نماز اس کا پڑھ لینا اس کو اس گناہ سے یعنی بچا لیتا ہے، اور اس پر کوئی بھی ایسا کفارہ یا کوئی ایسا فائن یا فدیہ نہیں رکھا گیا اور یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تاہم یہاں پہ یہ بات بھی ضروری ہے، اس کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر رات کو 3 بجے کوئی آدمی جان بوجھ کے اتنا لیٹ سوئے اور 4، 4:30، 5 بجے فجر کے ٹائم وہ کہے کہ میں تو ابھی سویا رہوں گا، جب میری آنکھ کھلے گی تو اس کے بعد پڑھ لوں گا، تو یہ گویا کہ ہم نے اس حدیث کو نہ سمجھ کے اور اپنی ایک فہم اور غلط سوچ کے مطابق اس کو اپنے موقف کو ٹالنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ ساری رات نہ سوئیں اور فجر کے ٹائم سو جائیں اور آپ کہیں کہ جب اس حدیث کی روح سے جو ہی میری آنکھ کھلے گی تو میں نماز پڑھ لوں گا۔ گویا کہ 2 باتیں ہم نے یہ طے کر لیں کہ اگر انسان نماز کو بھول جائے یا سویا ہوا تھا تو جب اس کو یاد آئے یا جب وہ سو کے بیدار ہو تو فوری طور پہ نماز پڑھ لے گا۔ یہ نماز اس کی قضا تو ہو گئی ہے، وقت سے وہ نماز تاخیر کا شکار تو ہو گئی ہے، مگر اس کو اس کا گناہ نہیں ملے گا۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ جان بوجھ کے نماز کو ترک کر دینا،
اور آدھی زندگی گزر گئی، 20 سال 30 سال 40 سال کی عمر میں 20 25 سال ہو گئے ہیں جب سے بلوغت کے بعد سے نماز نہیں پڑھی، یا کبھی پڑھ لی تو ہفتے میں جمعہ کی نماز پڑھ لی، یا ڈیلی کی کبھی کوئی ایک نماز پڑھ لی، باقی نمازیں چھوڑ دی۔ اب یہ نمازیں، ان کی اگر بندے کو توفیق مل جائے اور وہ اس طرح سے اس کی کوئی روٹین بنانا چاہے کہ میں ساری نمازوں کو کور کر لوں یا میں ساری نمازوں کو پڑھ لیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے فقہا نے تو اس میں اپنی رائے یہ دی ہے کہ وہ آدمی، وہ مسلمان جس نے ساری نمازیں چھوڑی ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتا رہے، یعنی 5 نمازیں ہیں تو 5 نمازیں وہ قضا کی پڑھتا رہے گا۔ اور بعض نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب تک اس کی فرض نمازوں کی قضائی مکمل نہیں ہوگی، اس بندے کی جو سنتیں ہیں یا نوافل ہیں وہ پڑھنا یہ اس کا گنہگار اس کو کر دیتا ہے، یعنی اصل اس کے فریضہ بھی باقی ہے تو یہ نفل نمازیں پڑھی جا رہا ہے، تو گویا کہ وہ پہلے فرض نمازیں پڑھے گا۔ یہ ایک تو یہ موقف ہے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتا جائے، لیکن دوسرا موقف جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیگر بہت سارے اہل علم کا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا بے نمازی آدمی جس کی کئی سالوں کی نمازیں رہ گئی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے صرف توبہ استغفار کرے گا۔ توبہ استغفار کرنا اس کی سابقہ ساری جو زندگی کی نمازیں ہیں اس کی اللہ تعالیٰ سے وہ بخشش کروا دے گا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں آراء یا دونوں جو موقف اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان میں ہمیں جو ایک چیز نظر آتی ہے، جن اصحاب علم نے یہ بات کہی کہ ان تمام نمازوں کی قضائی دی جائے گی، اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ جس کو توفیق ہو رہی ہے یا جو ابھی نماز پڑھنے شروع کر رہا ہے، نماز پڑھنے کا آغاز کرنا چاہ رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ چند دنوں کے بعد پھر نماز سے دور ہو جائے، یہ سوچ کے کہ میں نے تو پچھلی ساری زندگی کی نمازوں کی ابھی قضا بھی دینی ہے۔ اس لیے اس صورت میں کافی حد تک امکان موجود ہے کہ وہ آدمی مزید بے نمازی بن جائے اور آئندہ کی جو نمازیں ہیں ان سے بھی دور ہو جائے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے، اب یہ جو ایک تو چیز یہ تو اہل علم نے بات کہی کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ نماز پڑھتا رہے، بعض نے اب یہ کہہ دیا کہ قضائے عمری کا جو طریقہ ہے کہ آپ جناب روزانہ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ سہل پسند واقع ہوئے ہیں، شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا جگاڑ لگ جائے کہ جس میں چند نمازیں پڑھیں اور ہمارا سارا معاملہ ہی صاف ہو جائے، اور پھر ہم نے اس کے لیے ایسے ایسے رستے، ایسے ایسے ہیلے بہانے تلاش کیے کہ جس سے ساری زندگی کی نمازیں بھی معاف ہو جائیں، اور قطع نظر اس بات کے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ اس چیز کی قرآن حدیث دین سے کوئی دلیل لاجک ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اب اگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قضائے عمری کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اب قضائے عمری شعبان میں مخصوص تاریخ کو، یعنی 15 شعبان کو کہنا کہ آپ اتنی نماز پڑھ لیں اور اس میں یہ ورد پڑھ لیں، یہ صورتیں پڑھ لیں تو ساری عمر کی نمازیں معاف، یا یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہے اس جمعے کے دن آپ 4 رکعت کی نماز، اگر عصر ہے تو عصر کی جگہ پہ 4 رکعتیں پڑھیں گے، ظہر کی نماز سے پہلے یا بعد میں 4 رکعتیں پڑھیں گے، یعنی 5 نمازوں کے ساتھ آپ 5 نمازیں مزید اضافی پڑھیں گے، اور آپ نیت یہ کریں گے کہ یہ میری ساری عمر کی جو فرض نمازیں رہ گئی ہیں یہ ان کی قضا ہے۔ فجر کی نماز پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری عمر کی فجر کی نمازیں اس میں آ جائیں گی، ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری عمر کی ظہر کی نمازوں کی قضائی ہو گئی ہے۔ اب یہ تصور جو قضائے عمری کا ہمیں دیا گیا ہے، اس کا بالکل سرے سے اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل اس کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ پتہ نہیں بات کہاں سے یہ چیز لے لی گئی، یا دوسرا تصور یہ دیا گیا کہ آپ کچھ فدیہ دے دیں، اتنی رقم آپ دے دیں جی اللہ کی راہ میں، اور وہ رقم دینے کے بعد آپ کی ساری عمر کی نمازیں معاف۔ تو نہ تو کوئی ایسی خاص نماز ہے، نہ کوئی خاص ایسا دن ہے کہ جس دن آپ نمازیں پڑھیں تو ساری عمر کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، نہ ایسا کوئی وظیفہ ہے، نہ ایسا کوئی فدیہ ہے یا دیت ہے یا کفارہ ہے کہ جو دینے سے ساری عمر کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ بعض میں ایک لاہور کی بڑی مسجد میں ایک اشتہار میں نے دیکھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی کی نمازیں رہ جائیں اور وہ اس دنیا سے چلا جائے تو ان کی طرف سے بھی یہ وصیت میں یا کفارے کے طور پہ یہ چیزیں دی جائیں گی۔ اب یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کا تعلق بالکل عہد نبوی، صحابہ سے، تابعین سے اور دین سے دور دور تک نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں اماموں سے لے کے یا اپنے اپنے کن سے لی گئی ہیں، یہ کوئی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جب تک ان کا سورس ہمیں پتہ نہیں چلتا تب تک اس پہ کوئی بات مزید کی نہیں جا سکتی۔ تو یہ تو مزید اس میں پریشانی کرنے والی بات ہے، اور الدین یسر، دین آسانیوں کا نام ہے۔
آسانی کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں میں دین نے ہمارے لیے مشقتیں پیدا کی ہیں، جن چیزوں میں دین نے ہمارے لیے سختیاں رکھی ہیں، جن چیزوں پہ دین نے، شریعت نے ہمارے لیے احکامات لاگو کیے ہیں، ان کو ہم نے ماننا ہی ماننا ہے، سر تسلیم میں خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ مگر جن چیزوں میں ہمارے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں، ان چیزوں میں ہم اپنے لیے کیسے مشکلات اور کیسے نئی نئی چیزیں ہم اپنے لیے وہ لا سکتے ہیں کہ جی یہ کر لیں، وہ کر لیں، اتنے نفل پڑھ لیں، یہ وظیفہ کر لیں، یہ دیت دے دیں، یہ کفارہ کر لیں اور ساری عمر کی نمازیں معاف ہیں، تو یہ بالکل ایسا تصور نہیں ہے۔ درست بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جو عرب کے بہت بڑے علماء کی بھی یہی رائے ہے کہ انسان جب نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو قرآن کریم کی نظر میں اور حدیث پاک کی نظر میں وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، حدیث پاک بڑی واضح ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم علیہ السلام کے عہد میں یا وہ بعد کے دور میں بھی بے نمازی کے علاوہ کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے متعدد روایات میں فرمایا فقط کفر من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ سورہ توبہ کی آیت جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے قتال کا حکم دیا، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہ جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو، جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ۔ پوری آیت ہے، میں اس مفہوم کی طرف نہیں جاتا۔ اسی آیت میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں اور یہ زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو، فَإِخْوَانُكُمْ، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مشرکین جو کہ کفار تھے اہل مکہ کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اگر یہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، نماز قائم کرنے لگ جائیں تو یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کا رستہ چھوڑ دو۔ اس آیت سے بھی بہت سارے مفسرین نے یہی مطلب نکالا ہے کہ نماز ایمان کی، اسلام کی دلیل ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ پھر ایک الگ ایک بحث ہے کہ اس کفر سے مراد کون سے کفر ہے، کفر دون کفر مراد ہے یا حقیقی کفر جو ہے وہ مراد ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ائمہ دین ہیں اور مجتہدین ہیں، فقہاء، ان کی اس پر بہت زیادہ آراء موجود ہیں۔ کسی نے کہا کہ بے نمازی کے ساتھ شادی نہ کرو، کسی نے کہا بے نمازی کو قبرستان میں دفن نہ کرو، کسی نے کہا کہ بے نمازی کو جلا وطن کر دو، کسی نے کہا کہ بے نمازی کو جیل میں ڈال دو وغیرہ۔ یہ ساری باتیں اسی لیے ہیں کہ اس کے پیچھے نبی کریم علیہ السلام کی متعدد احادیث مروی ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والا انسان وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب جو احباب یہ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دینا یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، تو ان کی رائے یہی ہے کہ جب آدمی کفر سے واپس اسلام کی طرف آتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے جو سابقہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ بعض اہل علم نے یہ بھی رائے دی ہے کہ ایسا بے نمازی جس کی نمازیں بہت ساری رہ گئی ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ نفلی کام پھر زیادہ کرے، نفلی نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھے، تاکہ جو اس کے فرض رہ گئے تھے تو فرض رہ جانے کی وجہ سے اس کی جو نفلی نمازیں ہیں وہ اس میں ڈال کے اللہ تعالیٰ وہ معاملہ جو ہے وہ برابر کر دے یا اس سے درگزر کر دے۔ یہ تو خیر ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب نمازوں کا حساب لیں گے تو نمازوں میں اگر کمی ہوئی تو پوچھا جائے گا کہ دیکھو کیا اس نے کوئی نفل نماز پڑھی ہے۔ نفل نماز پڑھی ہوگی تو وہ نفل نمازیں فرض میں ڈال کے فرائض کو برابر کر کے تو اس کی مغفرت یا اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قضا نمازیں اگر انسان پڑھتا ہے، اور بلکہ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ جو روزانہ کی جو 17 فرض رکھتے ہیں، یعنی فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 فرض رکھتے ہیں، 17 بنتی ہیں۔ اور جو روزانہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی، یعنی نفل نماز کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی قریب اتنی ہی بنتی ہیں، یعنی 12 اگر سنت مؤکدہ کی بات کی جائے اور 3 وہ وطروں کی بات کی جائے تو یہ 15 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو اگر انسان سنت مؤکدہ کو یا دیگر جو نوافل ہیں ان کی کثرت کرتا ہے اور ساتھ میں وہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ توبہ کر لینا ہی انسان کی بخشش اور نجات کے لیے کافی ہوگا، اور ساری عمر کی نمازیں اس کے لیے پڑھنی یہ ضروری نہیں ہوں گی۔ پڑھنی ضروری بعض جنہوں نے کہا ہے اہل علم نے، وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ آدمی نماز پڑھتا رہے، اور اگر اسی حالت میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس لیے اس کی بخشش انشاءاللہ کر دیں گے کہ یہ آدمی نے نیت کر لی تھی کہ میں نے نمازیں پوری کرنی ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ تو یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ
ایک نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتے جائیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنی میری نمازیں رہ گئی ہیں یہ ان کی قضا ہے۔ اب آپ وہ جو نمازیں رہ گئی ہیں، اب آپ کو یہ تو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ میری نماز پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، کس سال کی میں پڑھ رہا ہوں۔ تو بس آپ یہ ایک ارادے کے ساتھ کہ یا اللہ میری جتنی بھی فرض نمازیں رہ گئی ہیں فجر کی، میں ترتیب سے ان کو پڑھی جا رہا ہوں۔ اب بعض نے یہ کہا کہ نہیں، وہ یہ نیت کرے گا جی میں جو سب سے پہلی نماز ہوں وہ پڑھ رہا ہوں، اور اگلے دن وہ پھر نیت کرے گا جی جو میری سب سے پہلی چھوٹی ہوئی نماز ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو ان کا یہ فرمانا ہے کہ جب پہلی نماز کی قضائی دے لی گئی تو وہ نماز تو اس سے ساقط ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اگلے دن جو اس سے اگلی نماز اس کی چھوٹ گئی تھی، تو جب وہ یہ کہے گا کہ میری پہلی نماز جو ہے میں اسی کی قضائی دے رہا ہوں، تو لیکن یہ الفاظ یا یہ سوچنا کہ جو میری پہلی نماز تھی یا جو میری دوسری نماز تھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو گویا کہ دو تین جو باتیں سامنے آئیں، یا تو آپ قضا دینا چاہتے ہیں تو جتنی نمازیں آپ کے ذہن میں ہیں، آپ کو کچھ گمان ہے، تو روزانہ آپ فرض نماز کے ساتھ اتنی نمازیں پڑھتے جائیں، اور یہ کئی اہل علم اور فقہا نے یہی رائے اپنائی ہے۔ اور دوسری بات یہی ہے کہ آپ توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں سچے دل سے، اور آئندہ سے محتاط ہو جائیں، نماز کو باقاعدگی سے پڑھیں، اور ساتھ میں نوافل کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قضائے عمری کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ جتنی روایت پیش کی جاتی ہیں من گڑت ہیں، بناوٹی ہیں، ان کی کوئی اصل کوئی حقیقت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔